بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ اما بعد۔ کسی کی اگر 70,000 نمازیں چھوٹ جائیں تو ایسا شخص کیا کرے؟ تو جاننا چاہیے کہ سب سے پہلے نمازوں کا ترک کرنا اور ان کو چھوڑنا یہ جو ہے گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب آدمی مسلسل کرنے کی وجہ سے اس کا شمار جو ہے فاسقین میں سے ہو جاتا ہے، اور نماز کا ترک کرنا یہ تو بہت ہی بڑا گناہ ہے، یعنی کبیروں میں بھی کبیر اس کو جو ہے کہا جا سکتا ہے، کیونکہ مسلسل جو نمازوں کو ترک کر دیتا ہے اس پر خطرہ ہوتا ہے کہ اس کا خاتمہ بالخیر نہ ہو، اور اس بات کا بھی خوف رہتا ہے جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس کا حشر فرعون اور قارون اور حامان اور ایسے سب سے بدترین قسم کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ اس کا حشر ہو۔ تو آدمی کو اس سے جو ہے بہت خائف رہنا چاہیے اور بہت ڈرنا چاہیے۔ جب کسی آدمی سے اس طرح کا ہو گیا ہے تو اس کے بعد اس کو یہ خیال آیا ہے کہ میری جو نمازیں قضا ہو گئی ہیں میں ان کا کیا کروں، یہ جو اس کا خیال آنا ہے اس کے دل میں، یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ گویا کہ اللہ رب العزت شاید اس کے اوپر رحم کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس کے دل میں اس بات کو ڈالا۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے اس چیز کا ذہن میں آنا اور اس کا خیال آنا، کیونکہ 70,000 نمازیں چھوڑنا اس کا مطلب ہے کہ 40 سال اپنی زندگی کے وہ نماز جو ہے ادا نہیں کیا۔ تو یہ 40 سال لگاتار ہوں یا الگ الگ ہوں، بہرحال ہر صورت میں یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ اب ان کو سب سے پہلے تو جو ہے آدمی کو توبہ کرنا چاہیے، اور توبہ اور توبہ اور توبہ سب سے اہم چیز ہے، یعنی نمازوں کی جو قضا آپ کو کرنا ہے اس سے زیادہ اہم توبہ ہے، کیونکہ اگر اللہ رب العزت توبہ کو قبول کر لے تو ممکن ہے کہ آپ کے ذمے جو نمازیں باقی ہیں اور آپ اس کو ادا نہیں کر سکیں، اس کی قضا نہیں کر سکے، اس کی بھی جو ہے اللہ رب العزت قیامت کے دن پکڑ نہ کرے اور معاف کر دے، کیونکہ توبہ سب سے اہم ہے۔ اگر اللہ معاف کر دے تو پھر سارا کچھ آپ کے لیے آسان ہے، لیکن کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا قرضہ آپ کے اوپر باقی ہے تو آپ اس کو قضا کرنا ہے۔ تو کس طرح قضا کرنا ہے؟ اب اتنی زیادہ نمازیں ہیں کہ اس کو آدمی اگر لگاتار جو ہے قضا کرتا رہے تو 24 گھنٹے اس کے جو ہے اس نماز کی قضا میں جو ہے نکل جائیں گے، تو اس طرح تو نہیں کر سکتا ہے۔ تو فقہاء کرام نے اس کا آسان طریقہ یہ بتایا ہے، یعنی جن کی اتنی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، جن کی تعداد جو ہے وہ 100% جو ہے بتا نہیں سکتا، یا پھر اس کو تعداد معلوم ہے لیکن اتنی زیادہ ہے کہ یعنی 40 سال کی نمازیں، تو اس کے لیے پورا دن تو نہیں لگا سکتا ہے، لہذا اس کو یہ چاہیے ہر فرض نماز کے ساتھ ایک نماز کو ادا کرے، یعنی فجر کی نماز پڑھ رہا ہے تو ایک تو ادا پڑھے گا اس دن کی، اور ساتھ میں اس کو چاہیے کہ ایک قضا نماز کو پڑھ لے۔ تو ہر نماز کے ساتھ ایک ایک نماز ہمیشہ جو ہے وہ پڑھتا رہے، جب تک کہ اس کا دل مطمئن نہ ہو جائے اور اس کو اطمینان نہ ہو جائے کہ اب میں پوری نمازوں کو ادا کر دیا ہوں۔ اور اس کے ساتھ مزید وہ یہ کر سکتا ہے انشاءاللہ تعالی، اگر یہ کرے گا تو بھی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی جو ہے اس پر رحم کرے گا، اس کے گناہوں کو جو ہے معاف کرے گا، اور یہ اس کے لیے کافی رہے گا۔ لیکن اس کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ وہ مزید جو ہے ایک وقت کو مخصوص کرے، اس میں جو ہے ایک دن کی نمازیں مثلا 5 وقتہ جو ہے نماز ادا کر لے، اور اسی طرح جب ایسی راتیں آتی ہیں جس میں وہ جاگتا ہے، جاگنے کی راتیں ہوتی ہیں، متبرک راتیں ہوتی ہیں، شب قدر ہوتی ہیں، اس میں جب وہ جاگتا ہے تو زیادہ سے زیادہ قضا نمازوں کو ادا کرنے کی جو ہے کوشش کرتا رہے۔ تو اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں نیت کیا کرنا ہوتا ہے، نیت جو ہے اس میں اہم ہے، کہ نیت اس میں یہ ہونا چاہیے یا تو ابتدا سے جو ہے شمار کرے کہ میری سب سے پہلے جو نماز چھوٹی ہے اس نماز کی میں قضا کرتا ہوں۔ اب فجر کے ساتھ جو ہے فجر پڑھ رہا ہے تو فجر کی جو سب سے پہلی نماز مجھ سے چھوٹی ہے اس کی نیت وہ کرے۔
اب دوسری مرتبہ جب فجر کی، پھر اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھے گا، تو ظہر کے ساتھ جو ہے پھر ایک ظہر کی قضا کرے گا، تو اس میں یہ نیت کرے مجھ سے جو سب سے پہلے ظہر کی نماز چھوٹی تھی اس کی جو ہے میں قضا کرتا ہوں. پھر عصر کی آئے گی تو اسی طرح جو ہے وہ نیت کرے گا. اب یہ 5 وقت کی نمازیں اگر اس کی گزر گئی، پھر اس کے بعد فجر کا وقت آیا، تو اب فجر میں اس کو پھر پہلی جو قضا اس کی چھوٹی تھی اس کی نیت کرنا ہے. تو کس طرح کرے گا؟ پہلی کی کرے گا یا دوسری نماز جو مجھ سے قضا ہوئی تھی اس کی نیت کرے گا؟ تو اس طرح تو اس کو یعنی گنتی کرنا مشکل ہو جائے گا، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، کس طرح وہ کہے گا کہ کون سی فجر چھوٹی ہے؟ اس سے تو کنفیوژن ہو جائے گا. تو اس میں جو ہے علماء کرام نے یہ بتایا ہے کہ سب سے پہلی کہے بس، یعنی نیت یہ کرے کہ مجھ سے سب سے پہلے جو چھوٹی ہے. تو سب سے پہلے جو چھوٹی تھی وہ تو پہلی دن ختم ہو گئی، تو دوسرے دن کیا ہوا؟ پھر اس کی سب سے پہلے جو چھوٹی ہوئی نماز ہے وہ رہے گی، کیونکہ اس سے پہلے والی جو تھی وہ تو ختم ہو گئی. تو اس طرح ہر مرتبہ یہ نیت کرے کہ اے اللہ مجھ سے جو سب سے پہلی جو نماز چھوٹی تھی اس فجر کی جو ہے، یعنی فجر کی اگر نماز ہے تو سب سے پہلے جو فجر کی نماز مجھ سے چھوٹی تھی اس کی میں قضا پڑھتا ہوں. اب یہ کب پڑھنا ہے؟ اس میں جو ہے تھوڑا سا وقت کا خیال کرنا ہے کہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ جن کے اندر آپ جو ہے قضا نماز کو نہیں پڑھ سکتے ہیں. ایک تو وہ وقت ہے جو شروق کا جو وقت شروع ہوتا ہے اس کے بعد سے 20 منٹ تک، اس میں آپ جو ہے قضا نماز نہیں پڑھنا چاہیے. اور اسی طرح ظہر کا جو وقت ہوتا ہے جو کیلنڈر میں لکھا ہوا ہوتا ہے اس سے 20 منٹ پہلے، یہ جو وقت ہوتا ہے یعنی یہ 20 منٹ کے اندر آپ جو ہے کوئی قضا نماز نہیں پڑھنا چاہیے. اور اسی طرح جو ہے سورج کے غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے کا جو وقت ہے، یہ 20 منٹ کے اندر آپ جو ہے کوئی نماز کو قضا نہ کریں. اور اس کے علاوہ جتنے اوقات ہیں، چاہے وہ فجر کی فرض کے بعد ہی کیوں نہ ہو، عصر کی فرض کے بعد ہی کیوں نہ ہو، یہ آپ جو ہے قضا کو ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ ان اوقات میں سنن اور نوافل منع ہے، باقی نمازوں کو آپ جو ہے ادا کر سکتے ہیں. تو بہرحال یہ قضا جو نمازیں ہیں یہ فرض ہے، اور آپ جو ہے ان کے اندر اوقات مکروہہ میں بھی ادا کر سکتے ہیں، سوائے ان 3 اوقات کے جو میں آپ جو ہے ہم بیان کر چکے ہیں. تو اس چیز کا جو ہے اگر آپ اتنی بھی کوشش کر لیں ہر نماز کے ساتھ ایک نماز کو پڑھنے کی، تو انشاءاللہ تعالی یہ ان کے لیے کافی ہوگا. واللہ ورسولہ اعلم واحکم.